بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کسی تاریخی واقعے پر نہیں بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہر سیالکوٹ میں حالیہ بارشوں اور دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی۔ آج 27 اگست ہے اور آج سیالکوٹ میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ شہر بھر کے تمام تعلیمی ادارے مکمل بند ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیالکوٹ میں تاریخی بارش ریکارڈ کی گئی جس نے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ شہر میں 405 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیالکوٹ شہر میں 49 سال بعد اتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی اس بارش نے 49 سال کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں، جس کے باعث سیالکوٹ شہر کی تمام سڑکوں اور بازاروں پر 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ یہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ذرائع آمدرفت اس سے کافی متاثر ہوئی۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ سیالکوٹ کے تمام ندی نالے بھی پانی سے بھر گئے۔ اس کے علاوہ واپڈا کے فیڈرز بھی ٹرپ ہونے کی وجہ سے شہر بھر میں بجلی بھی منقطع ہو گئی۔ اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی گرڈ اسٹیشن کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے نالا ڈیک میں چھوڑے جانے والے پانی کے تیز بہاؤ کے باعث ظفروار روڈ پر ہنجلی پل، جو کہ گزشتہ روز پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، کل وہ پل پانی میں بہہ گیا اور پانی اس حصے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ پل ٹوٹنے کے مناظر، اس وقت آپ پانی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ پانی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پل ٹوٹنے کے بعد پانی کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں ہیڈ مرالے کی، تو ہیڈ مرالے میں بھی اس وقت حالات کافی خراب ہیں۔ صبح 3 بجے کی اطلاعات کے مطابق ہیڈ مرالے پر ایک زبردست ریلا آیا۔ ہیڈ مرالے پر اس ریلے کی آمد 9,20,000 کیوسک سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس بیراج کی کل گنجائش 11 لاکھ کیوسک کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو حکام کی جانب سے حفاظتی بند توڑ دیے جائیں گے تاکہ شہر کو بڑے نقصان سے بچایا جائے، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس سے کئی دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ ایسا ڈائریکٹلی نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوئی تو انتظامیہ کی جانب سے آس پاس کے دیہات کو خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب دیہات مکمل طور پر خالی ہوں گے تو حفاظتی بند توڑ کر ان دیہاتوں میں پانی چھوڑا جائے گا تاکہ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ کم ہو اور ایک بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ ابھی جو آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیڈ مرالہ کے قریب ایک گاؤں ماری کھوکھرا اس کے ہیں، جہاں دریائے چناب کا پانی کھیتوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پیچھے ہیڈ مرالہ کے بیراج آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو 26 اگست 2025 بروز منگل رات کی ویڈیو ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کس قدر تیز ہے اور پانی کتنی شدت کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہیڈ مرالے کے بعد بات کرتے ہیں دریائے توی کی۔ دوستو، حالیہ بارشوں اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے باعث دریائے توی میں بھی شدید سیلابی ریلا داخل ہو چکا ہے۔ پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے اور قریبی دیہات میں پانی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق دریائے توی میں پانی کا بہاؤ کئی لاکھ کیوسک تک پہنچ چکا ہے، جو معمول کی سطح سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریاؤں کے کناروں سے دور رہیں۔ لیکن ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ اس سیلابی ریلے میں نہ صرف گھروں کو نقصان پہنچا ہے بلکہ لوگوں کے قیمتی مویشی بھی پانی کی نظر ہو گئے ہیں، جس سے کسان طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بجوات کی۔ دوستو، اس وقت سیالکوٹ کا خوبصورت اور زرخیز علاقہ بجوات شدید سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دریائے چناب اور اس کی معاون ندیوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے، جس کے باعث پورا بجوات خطہ زیر آب آ چکا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے چناب کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ نالہ ایک اور دریائے تبی کا پانی بھی مل کر بجواد کے نشیبی علاقوں میں پھیل رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور ریلیف کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر پاک فوج اور رینجرز بھی میدان میں موجود ہیں، جو کشتیوں اور بھاری گاڑیوں کی مدد سے متاثرہ دیہات میں پھنسے لوگوں کو نکال رہے ہیں، جبکہ بچوں اور خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ دوستو، بجواد اپنی زرخیز زمین اور مویشیوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس سیلابی ریلے میں نہ صرف کھیت تباہ ہو گئے بلکہ بہت سے مقامی لوگوں کے قیمتی مویشی بھی بہہ گئے۔ یہ نقصان کسان طبقے کے لیے کسی بڑے سانحے سے کم نہیں۔ یہ تازہ ترین اور مستند صورتحال ہے۔ انتظامیہ اور افواج پاکستان کی اپیل ہے کہ لوگ احتیاط کریں، دریا کے کناروں سے دور رہیں اور بروقت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سیالکوٹ کے ان ندی نالوں کی جو عام دنوں میں تو چھوٹی ندیوں کی طرح بہتے ہیں، لیکن برسات کے موسم میں یہ نالے ایک خطرناک سیلابی ریلے میں بدل جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں نالہ ایک کی۔ نالہ ایک سیالکوٹ کا سب سے مشہور اور خطرناک نالہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جموں کے پہاڑی علاقوں سے نکل کر سیالکوٹ کے قریب داخل ہوتا ہے۔ عام دنوں میں یہ ایک چھوٹے دریا جیسا بہاؤ رکھتا ہے، لیکن برسات میں اس کا پانی کئی گنا بڑھ کر قریبی بستیوں کو متاثر کرتا ہے۔ سیالکوٹ کے گاؤں ساہو والا چیمہ اور بدو کے چیمہ میں نالہ ایک کا بند ٹوٹنے سے پانی کھیتوں میں داخل ہو گیا، جس سے کئی ایکڑ دھان کی فصل زیر آب آ گئی۔ اس کے علاوہ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث گاؤں کی مین سڑک ٹوٹ گئی۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں نالہ ڈیگ کی۔ نالہ ڈیگ سیالکوٹ کا سب سے مشہور اور بڑا برساتی نالہ ہے۔ یہ نالہ جموں کے پہاڑی علاقوں سے نکلتا ہے اور سیالکوٹ کے مختلف دیہات سے گزرتا ہوا آخر کار دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس میں بھی پانی کا بہاؤ درمیانہ ہوتا ہے، لیکن برسات یا بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد اس میں طغیانی آ جاتی ہے۔ ہنجلی پل نالہ ڈیگ پر واقع ایک اہم پل تھا جو قریبی دیہات اور شہر کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حالیہ بارشوں اور بھارت کی طرف سے زیادہ پانی چھوڑنے کے باعث نالہ ڈیگ میں ایک شدید سیلابی ریلا آیا، جس سے یہ پل بیٹھ گیا اور کچھ دن بعد پل کے درمیان والا حصہ اچانک ٹوٹ گیا اور ارد گرد کے علاقے کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے کئی چھوٹے نالے جیسے نالہ پلکھو، نالہ بھوپال اور دیگر برساتی نالے بھی اس وقت اوور فلو ہو چکے ہیں۔ دوستو، سیالکوٹ کے دریا ہو یا ندی نالے اس وقت سبھی میں طغیانی ہے۔ پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بلند ہو چکا ہے۔ انتظامیہ اور افواج پاکستان پوری جان فشانی کے ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا رہی ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، دریا اور ندی نالوں کے کناروں سے دور رہیں اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔